بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ صراط مستقیم کورس سبق نمبر 8 عقیدہ توحید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا۔ سورة النساء آیت نمبر 171 پارہ نمبر 6۔ اے اہل کتاب، دین میں غلو نہ کرو، یعنی حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ کے بارے میں نہ کہو حق کے سوا کوئی بات۔ پکی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ مسیح ابن مریم اللہ کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ یعنی کلمہ کن ہے جس کو مریم کی طرف ڈالا اور اس کی طرف سے روح ہیں۔ سو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور یہ نہ کہو کہ خدا تین ہے، تم اس سے باز رہو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ پکی بات ہے کہ اللہ اکیلا معبود ہے اور اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ ہی کا ہے اور اللہ کارساز کافی ہے۔ حدیث عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما احد اصبر على اذى يسمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم، متفق علیہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکلیف دہ بات سن کر صبر کرنے والا اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں کہ لوگ اللہ کے لیے اولاد کا دعویٰ کرتے ہیں پھر بھی اللہ انہیں عافیت میں رکھتا ہے، انہیں رزق دیتا ہے۔ لوگ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں شرک کرتے رہتے ہیں اور نہ جانے اللہ کے لیے اولاد کے بھی دعوے کرتے ہیں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، مگر اللہ ان بندوں کو کوئی سزا نہیں دیتا بلکہ اللہ انہیں عافیت میں رکھتا ہے اور اللہ انہیں روزی دے رہا ہے۔ مطلب بڑے حوصلے ہیں پروردگار کے۔ عقائد، اللہ تعالیٰ جس طرح بندوں کے خالق ہیں اسی طرح بندوں کے افعال کے بھی خالق ہیں۔ البتہ بندوں کے بعض افعال اضطراری ہیں، بعض افعال اختیاری ہیں۔ اضطراری کا مطلب جن میں بندے کے ارادے، اختیار، خواہش و رغبت کا کوئی دخل نہیں، اور کچھ افعال اختیاری ہیں یعنی جن میں بندے کے طبعی شوق و رغبت یا طبعی نفرت و کراہت کا دخل ہوتا ہے۔ ان اختیاری افعال میں بندہ اپنے اختیار سے جو نیک کام کرے گا اس پر اسے ثواب ملے گا، جو برا کام کرے گا اس پر اسے سزا ملے گی، یہ اللہ کا عدل ہے۔ البتہ اللہ چاہے اپنے فضل سے بڑے گناہ کو معاف کر دے، اللہ ہی سے ہدایت اور مغفرت مانگنی چاہیے۔ مسائل، غسل کی 3 قسمیں ہیں، فرض، سنت، مستحب۔ مرد پر غسل صرف ایک ہی صورت میں فرض ہوتا ہے یعنی جنابت کی صورت میں، اس کو سوتے میں احتلام ہو جائے یا ملاقات کی تو منی کے خروج کی بنا پر غسل فرض ہو جاتا ہے جس کو غسل جنابت کہتے ہیں، جبکہ عورتوں پر 3 صورتوں میں غسل فرض ہوتا ہے۔ نمبر 1 جنابت، نمبر 2 حیض، نمبر 3 نفاس۔ اسی طرح جب آدمی مر جائے تو زندوں پر میت کو غسل دینا فرض ہے۔ اسی طرح جب آدمی ہم بستری کرے تو شہوت کے ساتھ جو مادہ نکلتا ہے یعنی منی، اس کے نکلنے کی بنا پر بھی غسل فرض ہوتا ہے۔ منی کے علاوہ 2 چیزوں کا خروج اور ہوتا ہے، ایک کو مزی کہتے ہیں، ایک کو ودی کہتے ہیں۔ مزی جو ہلکی سی رطوبت ہوتی ہے عام طور پر لذت کے وقت نکل جاتی ہے تو اس کے خروج کی بنا پر غسل فرض نہیں ہوتا، البتہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح ودی جب آدمی بیماری کی وجہ سے یا کمزور ہونے کی وجہ سے کوئی کام کرتا ہے،
وزن اٹھاتا ہے یا پیشاب کے بعد عام طور پر سفید پانی نکلتا ہے، اسے ودی کہتے ہیں، اس سے بھی غسل فرض نہیں ہوتا۔ تو خروج منی سے غسل فرض ہوتا ہے، مذی اور ودی سے غسل فرض نہیں ہوتا، البتہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، غسل واجب نہیں ہوتا۔ غسل کی دوسری قسم ہے سنت۔ جمعے کے دن، عید الفطر، عید الاضحیٰ، احرام باندھنے سے پہلے اور عرفہ کے دن غسل کرنا سنت ہے، مستحب۔ خوف کے وقت، سفر سے واپسی پر، آندھی کے وقت، سورج اور چاند کے گرہن ہونے کے وقت غسل کرنا مستحب ہے۔ پانچویں اور آخری بات مسنون دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتی۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور درود و سلام ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے اللہ تو میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ یہ آج کا سبق نمبر 8 تھا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور دوسروں تک ان باتوں کو پہنچانے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔